5 جگہ بسم اللہ کبھی مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیات مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بغیر 19 حروف ہیں اور ہر حرف جہنم سے بچاؤ بن جائے گا، اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر انسان کسی کام کو پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں برکت فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ کی تاکید کی ہے اور آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کریں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ ہمارا کام تھا کرنا، بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے؟ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمے صرف اس باب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کے کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کاموں کو کریں، باقی آپ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ تو کوئی صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے،
اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا، نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے اب اللہ کھلائیں، وہ رازق ہے وہ ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے روزی تھوڑی ملتی ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر آٹے کی شکل میں، پھر روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ سالن یا سبزی سے کھائی، اس کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ ہمارے حلق میں دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ایک جیسی ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے، فرشتہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، ہمارے ہاں لقمے پہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ کی مرضی ہو تو لقمہ زندگی بن سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں تو وہی لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچ کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ کر لو، دنیا میں جیسا کرنا ہے کرو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کریں، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آئے گا میرے پاس، جب آؤ گے تب ہی فیصلہ کریں گے، مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے ہیں کب نہیں کرنے۔ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔